اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت اور اس کے بعد سعد عباسی کی گرفتاری، اور اب جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ جو خاتون تھی جسے سعد زد و کوب کر رہا تھا، ہراساں کر رہا تھا اور زبردستی کر رہا تھا، نمرہ، انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ سو اس میں لیٹسٹ کیا ہے؟ عالیجہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عالیجہ بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کیا کہتی ہیں نمرہ اپنے بیان میں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو گزشتہ جو پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی اس میں اضافہ یہ ہے کہ ملزم کو جب کورٹ روم میں پیش کیا ہے اس حوالے سے بھی ذرا ناظرین کو آگاہ کر دیں تو اس دوران بھی ملزم کافی ریجڈ نظر آیا ہے، اور جو اس نے ظلم سرزد کیا ہے تو وہ ڈٹائی پہ نظر آیا ہے، اور اس کی باڈی لینگویج بہت ریجڈ تھی، اور جج صاحب کی جانب سے اس سے مکالمہ کیا گیا، اور جج صاحب نے جب دریافت کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو اس نے کہا کہ جو عاصم صاحب تھے وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے تھے، میں اس سے گفتگو کر رہا تھا، تو اس قدر اس کا ڈٹائی کا لیول تھا۔ پھر پروسیکیوشن کی استدعا پہ اس کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا۔ خیر، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جو خاتون کا بیان ہے وہ بھی آن ریکارڈ آ گیا۔ اس سے قبل بھی جو وومن تھا نا اس کو منتقل کیا گیا، تو جو تفتیش کی تھی تقریباً اس سے ملتا جلتا بیان ہی سرفیس آیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے 5 دن قبل جو ملزم ہے اس کی جانب سے لڑکی سے رابطہ کیا گیا تھا، اور ملزم کی جانب سے یعنی سعد عباسی کی جانب سے لڑکی کو یہ آفر کی گئی تھی کہ میں آپ کو یہ پک اینڈ ڈراپ ہے اس کی سروس دے سکتا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے لڑکی کیونکہ اکٹھے کام کرتے تھے، اس نے پک اینڈ ڈراپ کی جو سروس دینے کی آفر تھی اس کو قبول کیا، لیکن جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے اس دن سعد عباسی پک اینڈ ڈراپ کے علاوہ کچھ اور بھی چاہ رہا تھا جو مضمون مقاصد تھے، جس میں الٹیمیٹلی وہ ناکام ہوا، لیکن گروپ کیپٹن کو وہ شہید کر چکا تھا۔ جی، یہ کتنی بار تھا کہ یہ سعد اور نمرہ ساتھ ٹریول کر رہے تھے؟ یہ ایگزیکٹ کیا نمبر ہے؟ مطلب اس سے پہلے ان 8-10 دنوں میں کتنی بار ایسا ہوا؟ یہ چوتھی مرتبہ یہ ساتھ ٹریول کر رہے تھے۔ اس سے قبل وہ 3 مرتبہ اس کو اس کے گھر سے کیش اینڈ کیری ڈراپ کر چکا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ بھی بڑی اہم پیش رفت ہے کہ جو آلہ واردات ہے یعنی کہ جو پسٹل برآمد ہوا ہے سعد عباسی کی طرف سے، یہ آن لائن آرڈر کیا گیا سعد عباسی کی جانب سے، اور یہ اس کی گھر کی دہلیز پہ ڈیلیور ہوا ہے۔ سو یہاں پر بھی جو پولیس حکام ہیں ان کی جانب سے یہ ایک ایڈوائزری بھی ایک طریقے سے ہمارے ذریعے لوگوں تک ہے کہ والدین خاص طور پر نظر رکھیں بچوں پہ کہ وہ آن لائن کیا آرڈر کر رہے ہیں، نہیں، یہ جو ایک سیکنڈ، اس میں یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے کہ گن جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن آرڈر ہوئی، اور آن لائن جو ہے وہ اس کے آرڈر پلیسمنٹ کے بعد گھر کے دروازے پہ کوئی ڈیلیور کر کے چلا گیا، یعنی کوئی یہ کوئی ای کامرس کا بزنس اس طرح آپریٹ کر ہی نہیں سکتا، یا کوئی بھی جو گن فروخت کرنے والے ہیں وہ لائسنس دے کے بغیر اور ساری جانچ پڑتال کے بغیر گن نہیں دے سکتے۔ تو یہ کہاں سے ہوا؟ اس نے کہاں سے منگوائی یہ گن؟ یہ آن لائن آپ کو معلوم ہوگا متعدد پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر مختلف چیزیں آپ کو آن لائن دستیاب ہوتی ہیں، اور یہ اس پسٹل کے حوالے سے بھی چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ گاؤں سے ہے، ایبٹآباد سے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں میں ایک رواج ہے کہ شادیوں پر فائرنگ کی جاتی ہے، تو اس سے قبل بھی اس کی جانب سے یہ شادی کے اوپر یا متعدد واقعات کے اوپر اس گن کا استعمال کیا گیا، اور یہ جو ہے انکشاف سامنے آیا ہے کہ ملزم نے یہ جو گن ہے یہ کسی آن لائن پلیٹ فارم سے آرڈر کی تھی اور اس کی گھر کی دہلیز پہ اس کو ڈیلیور ہوئی۔ اس آن لائن آرڈر کو اور اس پلیٹ فارم کو، لیٹ سے اگر وہ کوئی باضابطہ پلیٹ فارم ہے، اگر تو ہے، اور اگر نہیں بھی ہے، اگر انفارمل بھی ہے، تو اس کو ٹریس بیک کیا ہے؟ کون لوگ ہیں، کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ بالکل اس کو بھی ٹریس بیک کیا ہے، اور اس حوالے سے اب دائرہ کار جو ہے تحقیق کا وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری کچھ حکام سے گفتگو بھی ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس حوالے سے میک شور کریں گے کہ اب اس طرح کی چیزیں جو اس طرح غیر قانونی ان کا استعمال ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزوں کی اس طرح آن لائن ڈیلیوری پر پابندی لگائی جا سکے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اب تک جو ہے وہ سعد نے تفتیش میں کیا بتایا ہے؟ کیا کچھ ڈیٹیل آ سکی ہے سامنے؟ تو بھائی اس میں تو جب وہ اس کو عدالت کے روبرو پیش کیا ہے اور اس نے جس ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے، ایک طریقے سے اس نے کنفیشن جج کے سامنے کر لیا ہے۔ جب جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے قتل کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا، میں گفتگو کر رہا تھا، ہمارا فیملی میٹر ہے، آپ بیچ میں دخل نہیں دے سکتے، مجھے غصہ آیا اور میں نے یہ کر دیا۔
सो कन्फेशन तो उसने एक तरीके से कर लिया है और अब 14 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है उस दौरान भी शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाएगा और बाद में जब उसको दोबारा अदालत पेश किया जाता है तो फिर मजीद तफसीलात सामने आएंगी। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अगर ये चौथी बार ट्रैवल कर रहे थे इस तरह और उसने इसमें ये हरकत की है, तो पहले जब 3 बार ट्रैवल किया तब भी उसकी कोई इरादे, कोई उसकी इंटेंशन, उसका कोई जुमला, कोई ऐसी बात या उसने कोई नए नए रूट से ट्रैवल किया हो? निम्रा जो है ये लड़की क्या बताती है उसके पैटर्न से मुतालिक? देखिए उसमें ये है कि पहले तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो फील्ड सेट करते हैं, अपना एतमाद बहाल करते हैं, अगले का एतमाद जीतने की कोशिश करते हैं। तो पहले 3 मरतबा तो उसको वो घर से पिक करके कैश एंड कैरी ले जाता रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका मकसद था उसने चौथी मरतबा उसको शो किया, उसको F9 पार्क लेके जाना चाहता था। और F9 पार्क आपको पता है कि वहां पर पहले भी एक इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका है, एक लामुतनाज़ सिलसिला है, बहुत बड़ा वाक़या है। तो उधर लेके जाना चाहता था जबरदस्ती, जिसके ऊपर लड़की ने इनकार किया और जो ही मौका मिला लड़की को तो वो बाइक से उसके उतर ज़ाहिर भी है गई। फिर उसके बाद जो मामलात हैं वो हम रिपोर्ट कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आलिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।